اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں ہماری جو ہے اس میں آخرت کو بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جب بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاتھوں سے صحیح کام کرتا ہوں، اور وہ ہاتھ ایسے کاموں میں ڈالتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی راضی ہے یا نہیں ہے۔ عام لوگ تو صرف راہیں دیکھتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں اور اسی میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کو جو نہیں دیکھتے تو اس طرح سے دنیا کے مال اور متاع میں سکون کہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ اکانا کیا ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، عجباً عجب بات ہے، ان اوحینا کہ وحی کی ہم نے، الی رجل منہم طرف ایک شخص کے ان میں سے، ان انذر الناس کہ خبردار کرو لوگوں کو، وبشر الذین اور بشارت دو ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدمہ مرتبہ ہے، صدقن سچائی کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، قال کہا، قال الکافرون کہا کافروں نے، بے شک ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ البتہ جادوگر ہے کھلا۔ ان لوگوں کا یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے قریش مکہ سے، جو اللہ کے متعلق غلط قسم کا تصور رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صرف میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں تو وہ ہم میں، یعنی وہ ساروں کا سوچتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، پاؤں، اور جو میں لگا رہتا ہے، تو ایسے بندوں کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جن کو اللہ یاد نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو سکون ملے؟ ایسے بندوں کو سکون نہیں ملتا، اور نہ ان کو سلامتی ملتی ہے، بلکہ یہ 24 گھنٹے بالکل ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایک کتے کی لاٹ ٹپکتی ہے، اس کو چھیڑو یا نہ چھیڑو لیکن پھر بھی دوسرے پہ حملہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور یہی محتاطی کا سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یونس میں ہی سکھا دیا ہے، اور سورہ یونس میں ہمیں سکھا دیا ہے، اور اللہ نے قریش مکہ کو خطاب کیا ہے کہ دعوت قبول کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیم اور قرآن آیات پر طرح طرح کے اعتراضات شروع کیے، اور عملاً مسلمانوں پر اتنی سختیاں اور مظالم ڈال رہے تھے کہ ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ ان مشرکین مکہ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جو جیسے ہی ایک عام آدمی ہے، اور جیسے ہی ایک آدمی ہو، ہماری طرح پوری زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہو؟ اس کا جواب اللہ نے مختلف مقاماتوں پر دیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے
صرف انسان ہی رسول ہو سکتا ہے جو انہی کی زبان بولتا ہو، سمجھتا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہ تھی۔ نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا جا سکتا تھا اور نہ کسی جن کو، دوسری مخلوق کو۔ اگر ایسا کیا بھی جاتا تو وہ لوگوں کے لیے حجت کیسے بن جاتا؟ رسول بھیجنے کا مقصد کہ لوگوں کو ان کے برے انجام سے بروقت مطلع کر دے اور انہیں اللہ کے جملہ احکام پہنچا دے، اور عزت اور سرفرازی صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جو اس کی تعلیم کو تسلیم کریں۔ لہٰذا لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس پر وہ تعجب کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سرا کلم جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت، شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ کافر بھی یہ کلام سن کر مسحور ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک جادوگر بھی مکے میں تشریف لایا تھا، یمن کا تھا اور اسد قبیلے سے تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی کہ ان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور وہ جادوگر ہے، تو وہ خود بھی دم اور جڑ کا کام کرتے تھے، تو اس سے خیال آیا کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے۔ اگر اچھا بھلا عقل مند آدمی ہو، اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، اور اگر آسیب زدہ ہو تو میرے ہاتھوں سے اس کو شفا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور آپ سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الحمدللہ عبدہ و رسولہ تک سنایا بھی ابھی پورا نہیں تھا کہ یہ بندہ حیران رہ گیا کہ یہ تو قرآنی آیات اور قرآنی کلمات ہی کا مجموعہ ہے۔ جب ایسے کلمات سنے تو وہ جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ اس کو دوبارہ دہرائیے، اور تیسری مرتبہ جب وہ پیارے نبی نے دہرائے تو کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، جادوگروں کا بھی، شاعروں کا بھی، مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ بے شک یہ کلمات سمندر کی تہ تک بھی پہنچ گئے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قوم کی طرف سے جماعت کہنے لگے ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ یہ اتنی دانائی سے بھرپور ہے اور اس میں اتنی شیرینی ہے کہ اس میں بہت ساری قرآن پاک میں خوبیاں ہیں۔ کافر آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ اکثر انبیاء اور رسول کفار کی جانب سے اس لقب سے نواز جاتے ہیں جن کو کوئی حصی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حالانکہ ایک رسول اور ایک جادوگر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرعون کے دربار میں بھی جب جادوگروں کو بلایا گیا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا، جبکہ نبی انسانیت کے بے لوث خدمت کرتا ہے اور وہ برملا لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور جادو بالعموم ایسی باتوں کے لیے کیا جاتا ہے جن سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو، جبکہ معجزہ بندوں کی ہدایت کے لیے بطور نشانی نبوت پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصود سراسر بلائی ہی بلائی ہوتی ہیں۔ جادوگر اخلاق اور کردار دونوں مکروہ ہوتے ہیں، اور لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کی شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ انبیاء اور درویش اور اللہ کے بندوں کے اخلاق اور کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے کہ ان کی گزشتہ زندگی کو کفار کے سامنے معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
اصل بات اس کا رعب وداب اور اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی اللہ تعالیٰ جو ہے آگے اس میں ہے ہمارا آیت نمبر 3 اِنَّا ربکم اللہ ہو، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، 6 دنوں میں اور پھر وہ استوا ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، ما من شفیع، اور نہیں کوئی سفارشی، الا من بعد، مگر بعد، اذنہ، اس کا اذن کے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، پروردگار ہی ہے، اس کا رعب اور داب، اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ خود ہی کسی کو سفارش کی اجازت دے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ اس با اختیار مقتدر ہستی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے اور وہی تمہارا پالنے والا ہے۔ رب اور عبادت دونوں الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بتلائے جا چکے ہیں۔ یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ اللہ فی الواقع رب تسلیم کرنے کا نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ عبادت کی تمام اقسام صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ الیہ مرجعکم، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً سچا، انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم، پھر دوبارہ، یعیدہ، پھر دوبارہ لٹائے گا اس کو، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے ابلتے ہوئے پانی کا، وعذاب، اور عذاب ہے، علیم، بما کانوا، دردناک بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو، ضیاء والقمر، اور روشن، اور چاند کو، نورا وقدرہ، چمکنے والا اور مقرر کیے اس کی، منازل لتعلموا، منزل تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک، اس کو، الا بالحق، مگر حق کے، ساتھ، یفصل، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیات، 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 آیات،
یفصل الآیات لقوم یعلمون، آیاتوں کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اِنَّا فِی اختلاف، بے شک اختلاف میں، اختلاف اللیل رات، والنہار اور دن کے، وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کے مالک اور مختار ہونے سے متعلق تھی، دوسری دلیل دوسری زندگی کے حشر و نشر سے متعلق ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور جہاں ادھر تکلیف سے تو موت آ جاتی ہے، لیکن ادھر موت ہی نہیں، نہ خوشی سے موت ہے اور نہ غم سے موت ہے، تو اس کے لیے آسان ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کا پھر مقصد یہ ہے کہ دارالفانی میں جس کسی نے ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں انہیں اس کا بدلہ دیا جائے، اور جن لوگوں نے کفر کے اور اترانے کے کام کیے ہیں، تکبر کیا ہے، انکار کے راستے اختیار کیے ہیں، تو ان کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ اس دنیا میں تو نہ انسان کے ایمان کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ دنیا کی زندگی اتنی طویل ہے کہ اس میں اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے، لہٰذا دوسری زندگی کا قیام ناگزیر ہے۔ پھر اس میں سورج اور چاند کی گردش کے صرف وہی فوائد نہیں جو یعنی جس سے لوگ مہینے اور حج کا ٹائم اور عید اور رمضان معلوم کرتے ہیں، بلکہ انہی کی گردشوں سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، اور انہی سے ہمیں دن اور رات کی روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، سورج سے پکتی ہیں، اور چاند کی روشنی میں اس میں مٹاس پیدا ہوتی ہیں۔ چاند جن دنوں میں زائد النور ہوتا ہے تو پلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، اس میں مٹاس پیدا ہوتی ہے، اور جب ناقص النور ہوتا ہے تو یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور اللہ کی معرفت کے بے شمار نشانیاں ہیں، جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان پر اللہ کی عظمت اور جلالت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کی نافرمانی سے خوف کھانے لگتے ہیں، اور ہر اس کام میں کام ڈالتے ہیں جس میں اللہ کی رضا، یعنی ان کے سر پہ پانی کا گڑھا ہوتا ہے کہ وہ یعنی جس کے سر پہ پانی کا گڑھا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ گڑھا ٹوٹے بھی نہ اور پانی بھی نہ گرے، تو اسی طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے، زندگی میں مست نہیں ہوتا، اپنی ساری زندگی اس دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر نہیں گزارتا، بلکہ آخری زندگی کا یقین اسے ہوتا ہے۔ اور بھلا آخری زندگی کا یقین کیسے آئے؟ اور چونکہ اللہ نے انسان کو قوت تمیز، عقل کا اختیار عطا کیا ہے، لہٰذا جو لوگ عقل کو کام میں نہ لاتے ہوئے بس دنیا میں مگن اور دنیاوی مفادات کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، انہیں اس غفلت کا بدلہ قبر ہی میں ملے گا۔ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاس بچے اور بیوی کھڑے ہوتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانے کا ٹائم ہے، اور کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانے کا، تو آپ خود سوچیں کہ اس گھڑیوں میں انسان کا کیا رد عمل ہوگا، کہ کس اللہ کے سامنے پیشگی ہے۔ تو اسی غفلتوں کا بدلہ جو ہے وہ موت کے بعد ہی ملتا ہے، اور اس آیات سے یہ صاف
واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال صرف وہی لوگ بجا لاتے ہیں جو روز آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے نظریے پر یقین رکھتے ہوں، وہ جو میں غم ہے، ہم میں سکون ہے، میں سب سے اچھی نظر آؤں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی صالح طرز زندگی کی عمارت اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بنیاد میں پہ قائم ہوئی تو یہ کمزور بنیاد ہے۔ ایسی بنیاد ہو یا نہ ہو، ایسی بنیاد کی موجودگی یا نہ موجودگی، کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو بے راہ روی سے محفوظ رکھ سکے۔ اندر صورت انسان کے اچھے اخلاق یا اعمال کی پہچان صرف یہ رہ جاتی ہے کہ صرف وہ کام اچھا ہے جس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو، اس کی قوم کو یا معاشرے کو اس دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ غیروں کے لیے ان کے اخلاق و اعمال کی قدریں ہی بدل جاتی ہیں۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، خوشحالی کے لیے سوچتے ہیں، وہی لوگ جو ہے برے انجام سے بچتے ہیں اور انہی کا خدا تعالیٰ ہی مددگار بن جاتا ہے۔ آج جو ذکر ہے اور کہ ہمیں اپنے اوپر لازمی کرنا چاہیے کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کریں اور ایک حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ میں غم ہے اور ہم میں سکون ہے۔ جو بندہ دوسرے بندوں کا خیر خواہ رہتا ہے اور وہی بندہ جنتی ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اور بندوں کے ساتھ بھی رہے گا تو اللہ تعالیٰ، اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یہی بندہ محتاط ہوتا ہے اور محتاط ہو کے چلتا ہے، اور دنیا کے غموں کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ لیکن جب دنیا میں آپ کو اللہ کی یاد نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، سلام ہی سلام ہو؟